تقسیم ہند کے بعد سے کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا جب نام نہاد سیکولر ملک بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فسادات برپا نہ کیے گئے ہوں، مسلمانوں کی املاک کو لوٹ مار کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، ان کے گھر نہ جلائے گئے ہوں، مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمان خواتین کی عزتیں پامال نہ کی گئی ہوں۔ بھارتی میڈیا کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی پر مبنی اس طرح کے واقعات کو ہندو مسلم فسادات کا رنگ دے کر ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ کسی طرح مسلمان اقلیت پر ٹوٹنے والی ہر قیامت کو اقلیت اور اکثریت کے درمیان فساد بتا کر اس تاثر کی نفی کی جا سکے کہ اقلیتیں بھارت میں غیر محفوظ ہیں۔ تاہم اس طرح کے مسلم کش فسادات میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہندو فاشزم کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنے کا سبب بنے۔ انہیں میں سے ایک فروری 2002 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور اس کے دست راست اور امیت شاہ کی طرف سے بھارت میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے راج کی راہ ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام کا واقع ہے، جس نے نہ صرف بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی مسلمان دشمن کو بے نقاب کیا بلکہ پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا۔ 27 فروری 2002 سے لے کر 3 جنوری تک گجرات میں ریاستی پولیس کی سرپرستی میں جس طرح مسلمانوں کو منظم انداز سے قتل کیا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، خواتین جن میں 7 برس کی کم عمر بچی سے لے کر 70 برس کی بوڑھی خواتین شامل تھیں، انہیں گلیوں اور سڑکوں پر کھلے عام جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بدن پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی، شیر خوار بچوں کو ترشول و بھالوں میں پرو کر ہوا میں اچھالا گیا، یہاں تک کہ سرکاری عمارتوں اور تعلیمی اداروں میں پناہ لینے والے مسلمانوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہے کر سب کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ ان تعلیمی اداروں کو گجرات انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے حفاظتی کیمپ قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ سب مسلمانوں کو ایک جگہ گھیر کر قتل کرنے کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کا حصہ تھا۔ بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق گجرات میں احمد آباد کے علاقے چمن پورہ میں بوائز سیکنڈری سکول سے 1 جنوری 2002 کو مسلمانوں کی 100 سے زیادہ کٹی پھٹی اور جلی ہوئی لاشیں ملے۔ بھارتی اور مغربی اخبارات میں گجرات مسلم کش فسادات کے حوالے سے شائع ہونے والی یہی خبریں ہی تھیں، جس کی وجہ سے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو امریکی حکومت نے دہشت گرد اور قصائی قرار دے کر اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کے خلاف مسلمانوں کے بھرپور احتجاج کو ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں پر کیے گئے حملوں کے بعد، جس میں 200 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے، فروری 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے خون سے کھیلی گئی ہولی ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف ہندو انتہا پسندی کی جوڑیں بھارتی نظام میں مزید گہری کر دیں بلکہ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کا اظہار انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کی ضمانت بن گئے۔ گجرات مسلم کش فسادات میں حیران کن لمحات وہ تھے جب مسلمانوں کے بیامانہ قتل عام پر قابو پانے کے لیے بھارت کے معروف مسلمان سیاستدان اور کانگریس جماعت کی طرف سے ماضی میں لوک سبھا کے رکن منتخب ہونے والے سید احسان جعفری نے مدد کے لیے جب گجرات چیونی میں اپنے قریبی دوستوں پر مشتمل بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ان کے پاس گجرات چیونی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر فساد زدہ گجرات تک فوجی جوانوں کو پہنچانے کے لیے ٹرک دستیاب نہیں۔ اس وقت درجنوں مسلمان مرد و خواتین اور بچے احسان جعفری کی گلبرگ سوسائٹی میں واقع حویلی میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہندو احسان جعفری دھمکیاں دے رہے تھے کہ پناہ گزین مسلمانوں کو فوری طور پر گھر سے نکالو اور پھر خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے امید تھی کہ بھارتی فوج مسلمانوں کی زندگی بچانے کے لیے ضرور مدد کو آئے گی، لیکن افسوس 28 فروری کو ہندو انتہا پسندوں نے احسان جعفری کے گھر میں داخل ہو کر وہاں پناہ لینے والے تمام مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد جس بے دردی سے زندہ حالت میں احسان جعفری کے ٹکڑے کیے، اس نے ہلاکو خان کی بربریت کو بھی مات دی۔ کمال تو یہ ہے کہ گجرات میں مسلم کش فسادات برپا کرنے کے جرم میں آج تک بھارت میں کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، اور اب 2 دہائیوں بعد اچانک بی بی سی نے گجرات مسلم کش فسادات سے متعلق گزشتہ ماہ 17 جنوری 2023 کو ایک دستاویزی فلم جاری کر کے پورے بھارت میں نہ تھمنے والا طوفان برپا کر رکھا۔ بی بی سی کی مذکورہ دستاویزی فلم برطانوی حکومت کی طرف سے مرتب کی گئی ان رپورٹس کی بنیاد پر تیار کی گئی جس میں نریندر مودی کو گجرات
गुजरात में मुसलमानों के इज्तिमाई कत्ल आम का करार दिया गया था। दस्तावेजी फिल्म में गुजरात मुस्लिम किश फसादात के कुछ ऐसे वाकयात का भी इहाता किया गया जो ताहाल मीडिया से पोशीदा थे। इस दस्तावेजी फिल्म का अहम हिस्सा 2001 से 2006 तक बरतानिया में वजारत खारजा के ओहदा पर तैनात रहने वाले साबिक वजीर खारजा जैक सट्रा का BBC को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें इसने दस्तावेजी फिल्म में पेश किए गए हकाइक की तस्दीक करते हुए बताया कि फरवरी 2002 में गुजरात में पेश आने वाले तमाम वाकयात दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से लंदन में बरतानवी वजारत खारजा के दफ्तर को तहरीरी तौर पर भेजे गए थे। जैक सट्रा ने बताया कि बरतानिया के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से भारत से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर बरतानवी सरकार ने इंक्वायरी का फैसला किया था। हम उन तहकीकात को खुफिया रखा गया। इब्तिदा में इन तहकीकात को खुफिया रखने का मकसद यही था कि भारत के साथ ताल्लुकात पर आंच न आए। बाद अज़ां तहकीकात में बहुत से सवालात ने जन्म लिया तो उनके जवाबात के लिए बरतानवी सरकार ने एक खुसूसी टीम भारतीय रियासत गुजरात भेजी ताकि हकाइक सामने लाने में कोई कोताही रह न जाए। तहकीकात मुकम्मल होने पर जब रिपोर्ट बरतानवी सरकार को पेश की गई तो रिपोर्ट का इब्तिदाइया इस नोट पर मुश्तमिल था कि तहकीकात में सामने लाए जाने वाले वाकयात से कहीं ज्यादा संगीन सूरत हाल थी, जिससे फरवरी और मार्च 2002 में गुजरात के मुसलमान दो चार हुए। बरतानवी तहकीकाती रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दिया गया और लिखा गया कि ये फसादात नहीं बल्कि मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी थी। बदकिस्मती से बरतानवी सरकार ने तो अपनी खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाकर नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब कर दिया है, लेकिन लगता है पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बरतानवी रिपोर्ट की हैसियत मामूल की खबर से बढ़कर कुछ नहीं। अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ सामने आती तो भारत सरकार और भारतीय मीडिया का रद्द अमल किया होता, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है।